کہتے ہیں بڑے خطرناک دوست رکھے ہوئے ہیں, ہم تو ڈر گئے کون لوگ آ گئے محلے میں. کہتے ہیں تم جس گاڑی سے اترے ہو اس گاڑی کے پیچھے 2 جیپیں جس میں 7-7 فٹ اونچے آدمی بیٹھے ہوئے, سفید شلوار قمیضوں میں, ہاتھوں میں ان کے کلیشنکوف ہیں اور بڑے بڑے پگڑ باندھے ہوئے. ارے بھائی میں ابھی بھی سنا رہا ہوں, یہ روٹا سر کھڑا میرے ہو رہا ہے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ہمیں نہیں نظر آ رہے تھے. اللہ جب سمجھ میں آیا کہ وہ جو سندھی لوگ تھے جو ہم سے کہہ رہے تھے میرے پیر, ان کو بھی وہ جیپوں میں گارڈز نظر آ رہے تھے ساتھ میں. اوئے ہوئے تو وہ سمجھ رہے ہوں کہ کوئی بہت بڑے وڈیرے کا لڑکا وڑکا ہے جس کے ساتھ اتنے بڑے گارڈز چل رہے ہیں. کیا تو جنات تھے وہاں سے. کلندر نے اپنے جنات ساتھ کر دیے تھے. یہ ویجی بورڈ ہمیں کہیں سے بھی مل جاتا ہے ایزیلی, مارکیٹ سے ادھر ادھر سے؟ مارکیٹ میں بھی مل جاتا ہے, آپ خود بھی بنا سکتے ہو. ان کا یہ تھا کہ جہاں 4 دوست جمع ہو جائیں وہ ویجی بورڈ نکال کے بیٹھ جاتے تھے کہ آؤ اسپرٹ کو بلاتے ہیں. اوکے جی وہ کوئی آ جاتے ہیں, پوچھتے ہیں کون ہو کیا ہو, وہ بتاتا ہے اپنا کرسچن نام بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں اس سن میں مرا تھا اور میں, یہ گورا قبرستان نہیں ہے شارع فیصل پہ, وہاں میں دفن ہوں. اوکے. کوئی بھی اینٹیٹی اس قسم کی, مطلب کسی ایک ڈیڈ آدمی کی روح کیسے آ سکتی ہے, کیوں آ گئی وہ؟ چودھری صاحب ایک چیز اور آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آثار قدیمہ میں کہیں کوئی واقعات چھپے ہیں. دور گاؤں والوں کو چیخوں ویخوں کی آوازیں آئیں, کچھ ہوا یا لیبر آئی, کیا ہوا ابھی صحیح سے یاد نہیں. وہ وہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ وہ الٹا لٹکا ہوا تھا چھت سے. اوئے ہوئے. اور اسے پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ سوتے ہوئے کس طرح سے اس کو الٹا لٹکا دیا. تو میں کہا ایک تو پہچانتے کیسے ہیں کہ یہ جن ہے جب انسان کی صورت میں آتے ہیں. تو میں کہا ایک تو یہ پلک نہیں جھپکاتے ہیں, یہ بات بہت کم کرتے ہیں اور اشارے سے بتا دیتے ہیں کہ بس یہ مٹھائی دے دو, اور جو نوٹ نکال کے دیتے ہیں بالکل کڑک نوٹ ہوتے ہیں. السلام علیکم جوانوں, آئی ہوپ یو گائز آر ڈوئنگ ویل. اور تھمبنیل اور ٹائٹل آپ لوگ دیکھ کر آئے ہیں کہ آج کون سی شخصیت نے مجھے مہمان نوازی کا موقع دیا ہے. نن ادر دین, آپ لوگ بہت زیادہ اسٹوریز سنتے ہیں, آپ لوگ بہت زیادہ پیار دکھاتے ہیں جنہیں, اور جن کی حقیقت پہ مبنی اسٹوریز سن کے, واقعات اور قصے سن کے آپ لوگ کافی حد تک اویئرنیس بھی لیتے ہیں اور کافی ریئلٹیز سے واقف بھی ہوتے ہیں. ان کو سننے کے بعد اور ان کے چینل کی سٹوریز سننے کے بعد, جن کو آپ ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ میں دیکھتے ہیں, تو میں نے سوچا کہ یار میرا کانٹینٹ بھی تو یہی ہے, تو میں کیوں نہ ان کے پاس جو ایک ان چیزوں کا ذخیرہ ہے, میں وہاں سے کیوں نہ کچھ اپنے لیے اور اپنی آڈینس کے لیے وصول کروں اور ان سے تھوڑا سا بٹوروں. تو یہی سب باتیں کرنے کے لیے آج میں نے کن کو بلایا ہے؟ میں نے بلایا ہے چودھری سلمان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت محبت ہے بیٹا آپ کی. شعیب, آپ نے اتنی محبت سے مجھے بلایا, میں نے کہا نہیں ضرور جانا چاہیے. سر آپ کا بڑا پن ہے اور ضرور آپ سے بات چیت کرنی چاہیے. اور آپ کے کیونکہ بہت سے چاہنے والے جو ہیں, میں نے دیکھا آپ کے انسٹاگرام وغیرہ پہ ینگسٹرز ہیں. جی بالکل. تو اگر وہ کوئی چیز ان تک پہنچ سکے, کوئی صحیح بات پہنچ سکے, کچھ وہ گریب کر سکے, تو یہ ایک ثواب کا کام. بالکل بالکل. تو میں حاضر ہو گیا. بالکل. اور ویسے بتاتا چلوں کہ میرے چینل پہ کہانی پرانی پہ جتنے جو واقعات ہوتے ہیں وہ سارے سچے ہوتے ہیں, اس لیے انکنسسٹنٹ ہوں کہ کوئی ریگولر نہیں ڈالتا. ریگولر ڈالنا بہت آسان ہوتا ہے. میں صبح ایک نیٹ پہ سے قصہ اٹھاؤں اور شام میں بیٹھ کے میں سنا دوں. بالکل بالکل. میں واقعہ مجھے جب پتہ لگتا ہے, میں پوری اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہوں, ریسرچ کرتا ہوں کہ یہ واقعی یہ بات جو بتا رہا ہے مجھے بندہ سچ بتا رہا ہے یا نہیں. بالکل. ایون ابھی میں نے آپ سے یہ چیز بھی پوچھی کہ چودھری صاحب آپ نے خود جیسے بتایا کہ اگر کوئی ادر سٹی کا سین ہوتا ہے تو میں وہ بھی پوری ویریفیکیشن آپ اپنے اینڈ سے کمپلیٹ کوشش کرتے ہیں اس کی, اور اس کے بعد وہ چیز ڈیلیور کرتے ہیں آڈینس کو. تو یہ بہت ایک ذمہ دارانہ کام ہے اور یہ بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ ہے. میں سمجھتا ہوں ہم سب جتنے بھی اسکرینس پہ کام کر رہے ہیں, ہم سب کو یہی طرز اختیار کرنا چاہیے
کہ ہم بھی کمپلیٹ ویریفیکیشن کے بعد کوئی چیز آڈینس میں پبلک پہنچائیں. میں بڑے مزے کی بات بتاؤں, اگر کوئی آپ کے جیسا ینگسٹر مجھے کوئی بتاتا ہے نا واقعہ جی یا بھیجتا ہے, جی میں اسے کال کر دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں پہلے اپنے والد یا والدہ سے کہو کہ مجھے وہ بتائیں, ویریفائی کریں جو کہہ رہے ہو وہ صحیح کہہ رہے ہو. زبردست زبردست, ورنہ کیا نہیں بات ہے, سناؤں گا. کیا بات ہے. اور یہ گواہی دے سکتے ہیں جن لوگوں کے میں نے واقعات سنائے ہوئے ہیں اپنے چینل پہ کہ میں نے کتنی اس کو کس طرح سے ویریفائی کیا اور پھر سنایا. زبردست, بہترین ہو گیا. اچھا, آج ہم جو چیزیں ڈسکس کریں گے میرے جوانوں کے لیے, آپ محٹا پیلس تو آپ بتا چکے ہیں, ٹھیک ہے, لوگ اور یقیناً سب سن چکے ہیں, جتنے بھی لوگ اس کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں یا واچ کرتے ہیں یا آپ کے جتنے بھی فالوورز ہیں وہ یقیناً سب سن چکے ہیں. محٹا پیلس کو ہم اینڈ پہ میں تھوڑا سا اگر ڈسکس کیا تو کر لوں گا, ادروائز ہم سٹارٹ کریں گے. آج آپ ابھی آف اسکرین مجھے ایک واقعہ سنا رہے تھے قلندر کے مزار کا, تو وہ کیا قصہ تھا؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعات دو ہیں. ابھی میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جی, اور یہ واقعہ میں نے اپنے چینل پہ کہانی پرانی پہ سنایا تھا صرف بہت شروع میں, جب میری بہت تھوڑی سے چاہنے والے تھے, اور میں نے کسی بھی پوڈ کاسٹ پہ کسی اور دوسرے چینل پہ واقعہ نہیں بتایا ہے. یہ واقعہ ہے ارلی 90s کا. میں اور میرا ایک دوست, ہم بڑے ریگولرلی جایا کرتے تھے قلندر کے مزار پہ, اور ہمارا پروگرام بھی ایسے بنتا تھا کہ شام میں اس کا فون آیا کہ چودھری چلتے ہو صبح قلندر کے مزار پہ. میں کہتا ہوں کس کی گاڑی, کبھی وہ کہتا میری گاڑی, کبھی میں کہتا تھا کہ میری گاڑی, اور اس طرح سے پروگرام بن کے ہم نکل جاتے تھے. اسی طرح سے ایک دن اس کا فون آیا کہ چودھری کل چلتے ہو قلندر کے مزار پہ, اور امی ابو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی چلیں گے ساتھ. میں کہا بالکل چلتے ہیں. میں فون بند کیا, میرے والد صاحب اس وقت حیات تھے. میں نے ان سے کہا, میں کہا کہ میں جا رہا ہوں قلندر کے مزار پہ صبح اس کے ساتھ, دوست کا نام لیا. انہوں نے منع کیا میرے والد صاحب نے, کہنے لگے دیکھو حالات بہت خراب ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ارلی 90s میں یہاں کڈنیپنگس وغیرہ بہت ہوتی تھیں, اور رینسم کے لیے اٹھا لیتے تھے, اور اس کے بعد وہ رینسم, اور ہمارے ملنے والوں کے کسی کے ساتھ یہ کیس ہو کے چکا تھا جب. تو میں کہا کہ نہیں, میں تمہیں کبھی منع نہیں کرتا, مگر آج کل حالات صحیح نہیں ہے, نہیں جاؤ. میں کہا نہیں میں تو جاؤں گا, ضدی میں جا رہا ہوں. ان کی اجازت کے بغیر ان سے کہا جا رہا ہوں, وہ چپ ہو گئے بیچارے. دوسرے دن صبح میرا دوست آیا, بیٹھ گیا اس کی گاڑی میں, ساتھ میں اس کے امی ابو. اس وقت نہ میری مونچھیں تھیں, نہ داڑھی تھی, کچھ نہیں تھی. یہ ایج تھی, نہ میرے دوست کی کوئی داڑھی مونچھ. خیر جی, پہنچ گئے ہم قلندر کے مزار پہ. تو وہ ہوتا بھی یہ تھا کہ ایک وقت وہ چلا رہے جانے میں, تو واپسی میں میں چلا رہا ہوں, یا جاتے ہوئے میں چلا رہا ہوں تو واپسی میں ہم چلا رہے ہیں. تو پہنچ گئے ہم وہاں سے جب ہم چلنے لگے تو جب مجھے ڈر لگا, میں کہا کہ وہاں دعا کی. میں کہا قلندر تیری چاہت میں آ تو گیا ہوں, اگر کچھ ہو گیا تو آئندہ آ نہیں سکوں گا. اللہ اپنی حفاظت میں پہنچا دیجیے گا. حفاظت تو ایسے اللہ کی ہوتی ہے, مگر پھر بھی ساتھ میں وسیلہ تو بنتا ہے نا, بالکل بالکل وسیلہ تو کوئی بنتا ہے. بالکل. میں کہا اپنی حفاظت میں پہنچا دیجیے گا. یہ کہہ کے میں وہاں سے چلا. اب میرے دوست کی گاڑی تھی اور اس کی نئی ہونڈا اکارڈ گاڑی. ہم چلے, اب ڈرائیو میں کر رہا ہوں, راستے میں ایک جگہ آتی ہے, وہاں ایک چائے کا ہوٹل بنا ہوا تھا, تو وہاں ہم نے گاڑی روکی کہ چائے پی لیں. اب یہ دوپہر کا وقت ہو رہا ہے, شام ہونے والی ہے. گاڑی روکی چائے پینے کے لیے, میں دروازہ کھول کے چائے پی رہا ہوں. برابر میں ایک مہران جو ہوتی ہے, سوزوکی مہران, وہ آ کے رکی. اس میں 5 سندھی بیٹھے ہوئے, ٹوپیاں لگائے ہوئے, سفید کپڑے ان کے مکس کپڑے بیٹھے ہوئے. وہ اتر کے میرے پاس آئے. اب میں دروازہ کھول کے پی رہا ہوں, آ کے انہوں نے یوں میرے ہاتھ لگایا گھٹنوں کو اور کہا سائیں کہاں جا رہے ہو؟ میں کہا کراچی. کہنے لگے سائیں آگے ڈاکو ہیں,
اگر ہم اپنی گاڑی آپ کی گاڑی کے ساتھ رکھ لیں تو ہم خیریت سے پہنچ جائیں گے. اوکے. اب میں کہا یار میں اور میرا دوست ارلی 20s میں ہوں گے اس وقت کہ یہ ہم دو لڑکے پیچھے اس کی امی اور اس کے والد. میں کہا یا تو یہ گاڑی چھینیں گے آگے چل کے خود ڈاکو ہیں یا کڈنیپنگ کریں گے کیا. میں ان کو کہوں نہیں ہو جان کے پیچھے. اور میری سمجھ میں نہیں آیا کہ بڑے بڑے آدمی یہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کیوں کھڑے ہوئے. خیر مجبوراً کہہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہمیں جانا ہے جام شورو تک, تو جام شورو تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, پھر آپ آگے نکل جائیے گا. جام شورو سے پھر سپر ہائی وے پکڑتے تھے, اس وقت سپر ہائی وے ہوتا تھا, اور پھر وہاں سے 2 گھنٹے کا راستہ تھا کراچی کا. جی اب ہم چل دیے وہاں سے ہوٹل سے, وہ گاڑی کے پیچھے بمپر ٹو بمپر گاڑی لگائے ہوئے اور چل رہے ہیں. اور میرے دوست کی امی مستقل مجھ سے کہے جا رہی ہیں کہ سلمان یہ تم نے ڈاکو لگا لیے ہیں پیچھے, یہ آگے گاڑی چھینیں گے, یہ زیور چھینیں گے, یہ کریں گے. مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے. خیر جی ہم جام شورو پہنچے. جام شورو پہنچے تو پھر وہ اتر کے آئے, انہوں نے آ کے پھر میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا اور کہا کہ ڈیرے پہ چلیں مانی کھا لیں. اب یہ رات کا وقت ہونے لگا تھا, تو میں کہا نہیں ہمیں کراچی پہنچنا ہے, دیر ہو رہی ہے, بہت مہربانی ہم جائیں گے. ہم نے سپر ہائی وے پکڑ دی, وہ جام شورو کی طرف مڑ گئے, وہ گاڑی اب گئی. اب سپر ہائی وے پکڑ کے میں پہنچا پہلے اپنے گھر, کیونکہ میرا دوست مجھے ڈراپ کرتا پھر. اس وقت عشاء کی نماز ہو کے چکی تھی. صحیح. تو محلے والے مسجد کے باہر کھڑے ہوئے اور ہماری گلی کے کونے پہ ہی آپس میں وہ جو ایک ڈسکشن ہوتا ہے وہ کر رہے تھے. جب مسجد سے نکلتے ہیں تو وہ 4-5 جمع ہو گئے. بالکل. گاڑی میں نے اپنے گیٹ کے سامنے کھڑی کی, میں ڈرائیونگ سیٹ سے اترا ہوں, میرا دوست آ کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے, اس کی امی پیچھے سے اتر کے آ کے آگے اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہیں. گاڑی گھومی چلی گئی, میں اندر چلا گیا گھر میں. دوسرے دن یہ 5 چھٹے محلے والے یہ گھر آتے ہیں. اچھا. میں بھی ڈرائنگ روم میں چلا گیا, بلاتے ہیں کیا ہوا. کہنے کہ سلمان کل تم کن لوگوں کے ساتھ تھے. میں کہا کہ کوئی نہیں, دوست تھے میرے. کہتے ہیں بڑے خطرناک دوست رکھے ہوئے, ہم تو ڈر گئے کون لوگ آ گئے محلے میں. کہتے ہیں تم جس گاڑی سے اترے ہو اس گاڑی کے پیچھے 2 جیپیں جس میں 7-7 فٹ اونچے آدمی بیٹھے ہوئے, سفید شلوار قمیصوں میں, ہاتھوں میں ان کے کلیشنکوف ہیں اور بڑے بڑے پگڑ باندھے ہوئے. ارے بھائی میں ابھی بھی سنا رہا ہوں, یہ روٹا کھڑا ہو رہا ہے. کھڑے ہو گئے. ہمیں نہیں نظر آ رہے تھے. جب سمجھ میں آیا کہ وہ جو سندھی لوگ تھے جو ہم سے کہہ رہے تھے میرے پیر, ان کو بھی وہ جیپوں میں گارڈز نظر آ رہے تھے ساتھ میں. تو وہ سمجھ رہے ہوں کہ کوئی بہت بڑے وڈیرے کا لڑکا وڑکا ہے جس کے ساتھ اتنے بڑے گارڈز چل رہے ہیں. یار میں نے اپنی امی کی طرف دیکھا ہے, انہوں نے اشارے سے یوں کہا. میں کہا ان سے 7 شریف کے دوست تھے, وہ آئے تھے مجھے پہنچانے. کیا تو جنات تھے وہاں سے, کلندر نے اپنے جنات ساتھ کر دیے تھے. تو یہ ایک واقعہ ہوا تھا ارلی 90s. دوسرا واقعہ بھی ہے وہ, مگر پھر باقی چیزیں جی اور ہمارے پاس بہت ہے, لیکن کیا ذخیرہ ہے حضرت آپ کے پاس. مطلب ایسی بات میں تو یقیناً کر لوں گا, لیکن شاید جن کو یقین نہیں آ پا رہا ہے, میں چاہوں گا کہ اللہ ان کا مطالعہ بڑھانے کی ان کو توفیق دے, اور یہ سب لوگ ہم لوگ جو ہے وہ اس چیز کو آپ اسٹڈی کر لیں اگر آپ کو نہیں ان چیزوں پہ یقین ہوتا, بلیو ہوتا. خیر اچھا, ایک آپ مجھے اور قصہ سنا رہے تھے. ویسے اگر ابھی اسٹوڈیو کی میں آپ سے بات کروں, میں آپ کی بات کاٹوں. جی پلیز. آپ نے کہا جن کو یقین نہیں ہوتا. جی دیکھیں جنات پہ تو یقین کرنا ضروری ہے, اس لیے ہے کہ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے. پوری سورہ اتری ہے, سورہ جن. قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہم نے ان کو آگ سے بنایا, تمہیں مٹی سے بنایا. بالکل ایسے. تو منکر تو نہیں ہو سکتے. بالکل. ہاں اب یہ بات پہ قصے پہ یقین کرے کوئی نہیں کرے, یہ بات ہے. جی اچھا, مجھے بتائیں آپ ہمارے اسٹوڈیو جب آئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ میں آپ کے اسٹوڈیو آیا, آپ لیٹ ہو گئے.
میں بڑی معذرت ہے، دیکھیں ہاتھ جوڑ کے کان پکڑ کے میں ہو جاتی ہے، ایمرجنسی ہو جاتی ہے. ایمرجنسی ہو جائے. خیر میں بیٹھ گیا، آپ سے بات ہوئی، آپ نے کہا میں آ رہا ہوں، میں بیٹھ گیا. میں یہ پیچھے والی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، سامنے ایک مانیٹر لگا ہوا ہے جو اس کے دفتر کے الگ الگ کمروں کو لے رہا ہے. اس پہ 4 ونڈوز نظر آ رہی تھی مجھے، 4 الگ الگ ایریاز. تو اب میں بیٹھا ہوا ایسے ہی اس کی طرف دیکھ رہا تھا، تو اس میں سے ایک جگہ مجھے نظر آیا، وہ کمرہ خالی پڑا ہوا تھا، لائٹ چل رہی تھی، کرسیاں رکھی ہوئی تھی، خالی تھا، کوئی نہیں آ جا رہا. ایک ہیولا کیا آب، جیسے یہ گولا سا لائٹ کا ہو، وہ اڑتا ہوا یوں کر کے گزرا ہے. اب میں دیکھ ہی رہا ہوں اس کو کہ اتنی دیر میں جو کرسی وہاں رکھی ہوئی تھی جدھر وہ گیا ہے، وہ کرسی ذرا سی ہلی ہے، ذرا سی، جیسے کوئی چیز آ کے بیٹھی ہو اور وہ ذرا سی ہلی ہو یا اس سے ٹکرا کے گزری ہو. میں دیکھتا رہا، کچھ نہیں. یہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا جگہ ہے؟ کہنے لگے کون سی؟ میں کہ مانیٹر پہ جا کے میں نے انگلی لگا کے بتایا کہ یہ جو دکھا رہا ہے یہ کون سا ایریا ہے یہاں کا. انہوں نے کہا یہ اوپر والا کمرہ ہے. میں نے کہا اچھا. تو یہ میں نے آ کے یہاں دیکھ لیا. بالکل ایسا ہی ہے میں نے یہ آپ نے جب مجھے بتایا تو میرے لیے سرپرائزنگ اتنی حد تک تھا کہ آپ نے بھی دیکھ لیا. اتنی حد تک میرے لیے سرپرائزنگ تھا. ادروائز مجھے تو پتہ ہے، ہمیں تو پتہ ہے، ہمیں یہ چیزیں ایون جہاں ہم بیٹھے ہوئے یہاں بھی فیل ہوتی ہیں. اور جو بچے نے اوپر سونا ہوتا ہے وہ پیچھے بیٹھا، کچھ نہیں ہے، ایزی ہے، آیت الکرسی پڑھ کے حصار باندھ کے سویا کر، ایزی ہو کے. اچھا چلتے ہیں تھوڑا سا بات کو آگے لے کے. چودھری صاحب، یہ جو آپ نے ابھی میری ایک کریکشن کی، جس کو میں اوجا بورڈ کہہ رہا تھا، آپ نے کریکٹ کر کے بتایا کہ وہ وی جی بورڈ ہوتا ہے، اس کو پروناؤنس وی جی بورڈ کرتے ہیں. اور جو اسپیلنگ ہے اس کی وہ اس طرح کی ہے کہ اس کو پڑھیں تو اوجا بورڈ ہی سمجھ میں آئے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. میں نے نا اس کے اوپر ایک مووی بھی دیکھی اور میرا خیال ہے وہ وی جی بورڈ کے ہی نام سے تھی. اس دن میرا رمضان میں بڑا دل چاہ رہا تھا کچھ ہارر دیکھنے کا، آفٹر افطار اور بیفور سحری، ریکارڈنگ سے فری ہو کے. خیر میں نے پوری فلم دیکھی تو مجھے کچھ چیزیں سمجھ آئیں، لیکن اب ظاہر ہے اگر ہم اس کے اوپر تھوڑی سی ڈیٹیل ٹاک کریں یا آپ کوئی اس سے ریلیٹڈ ہمیں واقعہ سنا سکیں تو وہ زیادہ ہیلپ فل ہوگا. ارے کیا بتاؤں آپ کو، میرے ایک دوست، بہت شوق ان کو، جہاں 4 دوست جمع ہو جائیں. وہ امیتابھ کا ایک گانا تھا نا شرابی مووی کا، جہاں 4 یار مل جائیں وہیں رات کو گزار. ان کا یہ تھا کہ جہاں 4 دوست جمع ہو جائیں وہ وی جی بورڈ نکال کے بیٹھ جاتے تھے کہ آؤ اسپرٹ کو بلاتے ہیں. اوکے. دن ہو رات ہو کچھ. تو میں نہیں تھا اس دن، باقی 3 اور دوست جمع ہوئے تھے ان کے ساتھ ان کے گھر پہ، اور پڑھنے کے لیے. اس زمانے میں ہم تھے کالج میں، کوئی BBA کر رہے تھے. تو وہ نکال کے بیٹھ گئے کہ بلاتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ اس میں آ جاتا ہے کوئی اسپرٹ کہتے ہیں. اب اسپرٹ کا مطلب روح ہوتا ہے، مگر یہاں زیادہ تر بلیو یہ ہوتا ہے کہ جی وہ جنات ہوتے ہیں، ہمذات ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے. وہ ابھی اس ڈسکشن پہ میں نہیں جاتا. جی وہ کوئی آ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کون ہو کیا ہو. وہ بتاتا ہے اپنا کرسچن نام بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں اس سن میں مرا تھا اور میں یہ گورا قبرستان نہیں ہے شارع فیصل پہ، وہاں میں دفن ہوں. اوکے. کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اور ادھر ادھر کی باتیں پوچھتے ہیں. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں فیوچر بتاؤ. بھائی فیوچر صرف اللہ کو معلوم ہے. یہ سب سن لیں جن کو یہ شوق ہے، فیوچر کوئی انسان نہیں بتا سکتا، ایون کوئی مخلوق بھی نہیں بتا سکتا، کوئی جن نہیں بتا سکتا. یہ صرف اللہ جانتا ہے، نہیں جانتا انسان. تو نہیں، یہ بہت سے بچے اس چکر میں آ جاتے ہیں نا، وہ ہاتھ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا اللہ کی مرضی ہوتی ہے جب جو چاہے. تو خیر وہ ان سے پوچھا بھائی فیوچر بتاؤ، یہ بتاؤ وہ بتاؤ، وہ جو کچھ بتاتا رہا. اب ہو گیا ان کا ٹائم پورا.
انہوں نے کہا اچھا اب جاؤ. جاؤ پہ وہ کہے نہیں. اب ان کی حالت خراب ہونی شروع ہوئی. اب انہوں نے جب اور پریشر کیا اسے جاؤ جاؤ تو وہ تو کمرے کی لائٹیں پھٹنا شروع ہو گئیں. شیشے کا گلاس رکھا ہوا وہ برسٹ ہو گیا. اس طرح کی انٹیٹی تھی. اور جب لائٹیں اور بلب پھٹے, اس زمانے میں تو یہ بلب انرجی سیورز نہیں ہوتے تھے, آرڈنری والے بلب ہوتے تھے. تو اس کی امی آئیں کمرے میں. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بلائی تھی اور یہ ہو رہا ہے. وہ بیچاری بڑی اچھی خاتون ہے, اللہ انہیں زندگی دے, اور قرآن پاک وغیرہ وہ لے کے آئیں. فوراً انہوں نے بیٹھ کے وہاں تلاوت شروع کر دی. تو جب تلاوت انہوں نے شروع کی تو وہ چیز ختم ہوئی. اوکے. اب پہنچا میں دوسرے دن. اس نے کہا یار کل ایسا ایسا ہو گیا, وہ آئے ہوئے تھے اور ہم نے یہ کیا, یہ ہو گیا. اب یہ مجھے شوق تو ہمیشہ سے تھا. میں نے کہا اچھا اس سے کیا جگہ بتائی؟ اس نے کہا یہ نام بتایا تھا اپنا, اور یہ کہا تھا گورے قبرستان. میں نے کہا چلو چلتے ہیں, چل کے دیکھتے ہیں کہ واقعی وہاں کوئی ہے قبر اسلام کی یا نہیں. کہنے لگا اچھا چلو. آ گئے ہم گورا قبرستان, پہنچ گئے. اب جو ایریا اس نے بتایا تھا وہاں ڈھونڈتے رہے, اب ہمیں نہیں مل رہی اس نام کی قبر. اس کے بعد وہاں کا ایک کیئر ٹیکر ملا. اوکے. ہم نے اس سے پوچھا, ہم نے کہا کہ بھئی ایسے ایسے نام کی کوئی قبر ہے, اور اس سے سن, اس نے اپنا سن بھی بتایا ہے کہ سن میں مرا ہوں, اس سن کی. تو اس نے کہا کہ ہاں, اس نے جا کے رجسٹر وغیرہ دیکھا اور کہا وہ ادھر ہے, اور جا کے اس نے دکھایا تو واقعی اس نام کی اسی سن کی قبر موجود تھی. او بھائی صاحب. تو یہ ویجی بورڈ کا معاملہ ہے, اور خطرناک چیز ہے. میں کبھی کسی کو مشورہ نہیں دوں گا کہ اسے ٹرائی ہرگز نہ کریں, ہرگز نہ کریں. اچھا یہ جو ویجی بورڈ ہے, اچھا پہلے میں یہ سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا, یہ ہے تھوڑا سا اختلافی مسئلہ, لیکن کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں, یا میری نالج میں ظاہر ہے نہیں ہوگی, ہے تبھی میں پوچھ رہا ہوں, کوئی بھی اینٹیٹی اس قسم کی, مطلب کسی ایک ڈیڈ آدمی کی روح کیسے آ سکتی ہے, کیوں آ گئی وہ؟ دیکھیں آ سکتی ہے. کیا بینگ اے مسلم ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے, یا پھر اگر مسئلہ اختلافی بھی ہے تو بھی؟ اختلافی ہے, بہت سے لوگ نہیں مانتے, میں مانتا ہوں. میں کسی سے نہیں کہہ رہا کہ نہیں مانو, مگر ایک سمپل سی بات کہہ رہا ہوں جو میرا بلیف ہے, میں کیوں مانتا ہوں. دیکھیں ایک تو اگر آپ کسی چیز کو کہتے ہو نا کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا, تو آپ اس سے منکر ہو رہے ہو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ کسی کو بھی اجازت دے سکتا ہے. لیکن ایسا ہے نہیں نا, وہ تو اللہ نے آلریڈی, میرا خیال ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ جو ایک دفعہ مر گیا, جی بالکل, عالم برزخ میں روحیں رہتی ہیں. اللہ کا کسی کی روح کو اجازت دے دے کہ چلے جاؤ. دوسرے بتائیں, شب رات پہ ہم اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ جاتے ہیں. ہم کیوں جاتے ہیں؟ ارواح, اچھا اوکے, یہ ہے نا, ٹھیک ہے, یہ ہمارے ایک مکتب فکر کا یہ عقیدہ ہے. صحیح ہم کیوں جاتے ہیں؟ ایون ہمارا, میرا خود, یہ ہمارا بڑے جو ہیں وہ فیملی میں یہ چیز. اور آپ کو مثال دوں, یہ حدیث موجود ہے کہ جس وقت پریشانی کی حالت میں ہو اپنے بزرگوں کی قبر پہ جاؤ. کیوں جاؤ پھر؟ ان کو وہیں سے بیٹھ کے یاد کر لو. تیسرے چیز یہ دلیل میری کہ یہ میں نے خود پڑھا ہے, جو بندہ خودکشی کرے گا اس کی روح روز حشر تک بھٹکتی رہے گی, اللہ اکبر, اسے اللہ آرام نہیں دے گا, پنشمنٹ کے طور پہ. تو پہ ویسے بھی خودکشی اللہ معاف کرے یار, حرام ہے. کیوں ہی سوچتے ہو, جب اللہ ایک چیز سختی سے منع کر رہا ہے اور اللہ اس کے تمہیں ڈس ایڈوانٹیجز بھی بتا رہا ہے, تو پھر ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اور تھوڑا سا جو ہے ذمہ داری کا مظاہرہ کرو. جوانوں, خیر معذرت چاہتا ہوں میں اپنی باتوں میں نا ساتھ کے ساتھ جوانوں کو بلا کے دھیان کرا کے کوئی نہ کوئی جملہ دیتا ہوں. نہیں, آپ بالکل بہت اچھا کرتے ہیں, یہ لیسن ملنا چاہیے, اور یہ پڑھ لینا, جا کے حدیثوں میں دیکھ لینا کہ کہاں یہ موجود ہے کہ جو خودکشی کرے گا اس کی روح روز حشر تک بھٹکے گی. اللہ اکبر. اور وہ اذیت میں رہے گی. جس کو دیکھو خودکشی کوئی چودھری صاحب دیکھیں وہ تبھی کرے گا نا جب وہ اس زندگی سے بیزار ہوگا. تو جب اس کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تو مرنے کے بعد پھر قیامت تک تیری روح بھی بیزار رہے گی, ویسی بیزار رہے گی. تو جس بیزاری کو جیتے جی تم بیزاری سمجھ رہے ہو, واللہ یہ بیزاری نہیں ہے, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اس کو ایڈمٹ کرو, اس کو جینا سیکھو, آگے بڑھو.
یہ چیزیں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت پہ جا کے انسان کو سمجھ آتی ہیں. اس کو آپ ایسے لو کہ یہ میرا اللہ کی طرف سے امتحان ہے, آزمائش ہے. آزمائش ایک ہوتی ہے, ایک امتحان ہوتا ہے. اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ سے جانے ہوئے یا بغیر جانتے ہوئے کوئی گناہ ہو گیا ہو, تو اللہ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ ان کو اس گناہ کی سزا دنیا میں ہی مل جائے, ان کو قیامت کے دن اس کی سزا نہیں ملے, اس کی بھی تکلیف آتی ہے آپ پہ پھر. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا چودھری صاحب, وی جی بورڈ سے ہی ریلیٹڈ ایک اور کویسچن میرے مائنڈ میں ہے. یہ وی جی بورڈ ہمیں کہیں سے بھی مل جاتا ہے ایزیلی, مارکیٹ سے ادھر ادھر سے؟ مارکیٹ میں بھی مل جاتا ہے, آپ خود بھی بنا سکتے ہو. ایزلی تو نہیں ملتا, مگر جو یہ اسٹورز ہیں نا, وہ میں اکیلے میں آپ کو بتا دوں گا. جی پلیز, آن کیمرہ نہیں بتا رہا, بہت سے لوگوں کو وہ ہوتی ہے. ہمارے ایسے ایسے شہزادے یہ پہنچ جائیں گے 4 دوست مل کے, چلو جی وی جی بورڈ لینے چلے, زندگی پہ بات آ جاتی. اچھا چودھری صاحب, ایک چیز اور آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آثار قدیمہ میں کہیں کوئی واقعات چھپے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے, اور آپ یقین مانو یا نہیں مانو مگر یہ بتا رہا ہوں. اور یہ ہمارا فارم ہوتا تھا مدیر میں, ٹھیک ہے, وہاں کا یہ واقعہ ہے. ہوا یہ بات ہے میرے ہوشوں سے پہلے کی, تو سمجھ لیں کوئی 60s کی ارلی 70s کی یہ کوئی بات ہے کہ وہاں آثار قدیمہ کی کوئی ٹیم آئی اور انہوں نے کھدائی کی, اور یہ پتہ لگا مدیر ریور کے ساتھ کہ نیچے کوئی آبادی تھی, جیسے موہنجو ڈارو وغیرہ میں ہے, کھدائی کے بعد نیچے سے نکلی. تو وہ اثرات ملے کہ بھئی نیچے کچھ یہاں تھا. انہوں نے جی وہاں ایک کمرہ ومرہ بنایا, ہمارا فارم اس کے ساتھ ہی ہے, کمرہ ومرہ بنایا, اور اپنا وہ انگریز آئے ہوئے تھے, انہوں نے وہاں کھدائی شروع کرائی. ٹھیک ہے, تو وہ انگریز تو دن میں آتے تھے, وہ کرواتے تھے, اس کے بعد چلے جاتے تھے. وہاں کا ایک لوکل آدمی جو ہے وہ رات کو رکتا تھا وہیں کمرے میں, کہ بھئی رات کو کوئی اور گاؤں واؤں والے آ کے وہاں سے کوئی چیزیں ویزیں نہیں چرائیں, کیونکہ جب اس طرح کا ایکسکیویشن شروع ہوتا ہے تو نیچے سے پوٹری اور یہ سب چیزیں پرانی نکلنا شروع ہوتی ہیں جو کافی ویلیویبل ہوتی ہیں, تو وہ ڈسٹربنس نہیں ہو. ایک دن رات کو اس کے پاس 4-5 عورتیں اور آدمی آئے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہاں سے جو ہے چلے جاؤ, یہ ہماری جگہ ہے, یہاں نہیں کھدائی کرو ورنہ نقصان ہوگا. اور کیونکہ وہ لوکل تھا, جانتا تھا, اس نے کہا کہ وہ جو ڈریس کیے ہوئے تھے, جس ڈریسنگ میں تھے, وہ بہت پرانے قدیم زمانوں کی ڈریسنگ تھی, آدمیوں کی بھی عورتوں کی بھی. اور اسے پتا تھا کہ رات کے وقت کون آئے گا یہاں جنگل بے آبان میں یہ کہنے کہ چلے جاؤ یہاں سے. تو سمجھ گیا کہ کوئی اور چیز ہے, اور دوسرے اس نے کہا کہ جی میں تو نہیں رکتا یہاں. انگریز انہوں نے بلیو نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کیا بکواس ہوا, کچھ نہیں. اور وہ ایک کوئی ان کا تھا افسر, انہوں نے کہا میں خود رکوں گا رات کو, کام جاری رہے گا. کام نہیں روکا, انہوں نے جاری رکھا. ایک دن صبح, رات کو اب وہ اکیلا سوتا تھا وہاں, صبح دور گاؤں والوں کو چیخوں ویخوں کی آوازیں آئیں, کچھ ہوا یا لیبر آئی, کیا ہوا ابھی صحیح سے یاد نہیں. وہ وہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ وہ الٹا لٹکا ہوا تھا چھت سے, اور اسے پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ سوتے ہوئے کس طرح سے اس کو الٹا لٹکا دیا. اس کے بعد وہاں کام نہیں ہوا, وہ انگریز بھی بھاگ گئے وہاں سے. اور گورے کہتے ہیں, اب آئی ڈونٹ نو فرینچ تھے انگریز تھے کون, گورے کہتے ہیں کہ گورے تھے وہ. تو وہ جگہ جو ہے وہ اب تک کچھ سال پہلے تک موجود تھی, وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی ہے. وہ کمرہ بھی
गिरा सा गया था मगर मौजूद था, खुदाई भी मौजूद थी, और आसपास सब फार्म लैंड्स बन गए। वो एक जगह है, कोई 1 एकड़ 1.5 एकड़ का टुकड़ा जो इसी तरह से खाली पड़ा हुआ है स्टिल। हाँ हाँ। ये मलीर में है जगह? मलीर से आगे एक जगह है डमलोटी, ठीक है, ये वहाँ है। बल्कि उसके बहुत पास एक दफ़ा ये सज्जाद सलीम भी पहुंचे थे, वो क्या है वाली, वो फार्म भी उस जगह के बराबर में ही है। तो ये वहाँ गए थे और इन्होंने रिकॉर्ड किया था। उस फार्म पे शिकायत है कि रात को चुड़ैल आती है और वो आदमियों को घसीट लेती है और मारती है और बहुत खौफनाक है, घुंघरू की आवाज़ आती है। वहाँ अगर वो आप प्रोग्राम देखोगे, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, उसमें इन्होंने कैप्चर किया था कि वहाँ जो एक घर बना हुआ है, उसके जब ये फर्स्ट फ्लोर पे गए तो एक गाय का बच्चा खड़ा हुआ। ओके, हाँ, मुझे याद पड़ रहा है ऐसा कुछ देखा है। और दरख्त पे भी इनको नजर आई थी कोई चीज बैठी हुई, और वो गाय का बच्चा, फिर भागे थे लोग वहां से। तो वो बात सच है उस फार्म के बारे में, वो बिल्कुल उसी के बराबर में है, उसी जगह के जो आसार कदीमा। हाँ, सही हो गया। अच्छा चौधरी साहब, आपका चूंकि कंटेंट ये है, आप मेरा ख्याल है दिन भर ज़्यादा वक्त इन्हीं चीज़ों में आपका गुजर जाता है, इसी की रिसर्च पे जी, और इसी चीज़ की वीडियोस या इसी का पढ़ने के बारे में। तो 24 घंटे मैं अगर ये कहूँ कि आप एनर्जीज इर्द गिर्द रख रहे हैं और एनर्जीज के साथ साथ घूम रहे हैं, तो गलत तो नहीं होगा? क्योंकि आप इनको डिस्कस कर रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपके घर में भी जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं अपनी वीडियोस अपने चैनल के लिए, कहानी पुरानी जो कि आपका चैनल है, उस पे जब आप वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो ड्यूरिंग रिकॉर्ड या फिर कभी रात को घर में आप बैठे हुए हैं, तो घर में कोई किस्सा अगर हुआ हो हमें आप बताना चाहें? तो एक घर में बहुत से किस्से हैं, और कुछ लंबे किस्से हैं, कुछ छोटे किस्से हैं, घर में मेरे हैं, चीज़ें हैं ये। और जब रिकॉर्डिंग भी कर रहा होता हूँ तो मुझे अक्सर बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं रिकॉर्डिंग में। मेरा इक्विपमेंट ख़राब होने लगता है, मेरे रिकॉर्डिंग सही नहीं हो रही होती है, मैं भूलने लगता हूँ। अभी एक बड़े मज़े की चीज़ शुरू हुई थी, एक इतनी मोटी इतनी लंबी छुपकली आके बैठ जाती थी सामने मेरे, जब आप रिकॉर्डिंग और जब रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाए वो छुपकली गायब। और उसके बाद जब ढूंढो कमरे में, क्योंकि जो वो कमरा है वो हमारा ड्राइंग रूम है जहाँ बैठ के मैं अपनी कहानी पुरानी की रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो अब जाहिर सी बात है लेडीज़ को डर लगता है। तो दूसरे दिन सुबह जब कहो नौकरों से कि भाई देखो पर्दों वर्दों के पीछे बहुत मोटी छुपकली है, कोई मेहमान आया हुआ छुपकली निकल के आज, उस कमरे में शोएब कोई छुपकली नहीं मिली। वो छुपकली नजर ही सिर्फ जब आए जब मैं कहानी सुना रहा हूँ। क्या बात है, वो क्या हो सकता है? वो ये जिन आते हैं, छुपकली के फॉर्म में भी आते हैं जिन, सांप के फॉर्म में तो इतना ज़्यादा आते हैं कि ये कहा गया है, हुक्म है ये कि सांप को मारने से पहले 3 दफ़ा उससे पूछो जी कि जिन तो नहीं हो, अगर 3 दफ़ा में वो नहीं जाए तो फिर उसे मारो, वरना नहीं मारो, उसे जाने दो। और बिल्ली की शक्ल में बहुत आते हैं। अच्छा ऐसा नहीं होता है फॉर एग्जांपल अगर सांप की शक्ल में वो आया है और किसी ने उसे मारा, तो मरेगा तो सांप ना, जिन तो निकल जाएगा उसमें से? ऐसा नहीं होता? नहीं ऐसा, ये जिस वक्त कोई जानवर का रूप लिए हुए होते हैं या इंसान का रूप लिए हुए होते हैं और उस वक्त आप इनको मार दो तो मर जाएगा जिन। अच्छा, हाँ, उस वक्त ये मर जाएगा। अगर वो सांप के रूप में है और आप उसको मार दो तो वो जिन मरा। या तो उसको फौरन गायब होना पड़ेगा जान बचाने के लिए, जी, या उसे वहां से भागना पड़ेगा। और अगर मारा गया तो जिन है, और उसके बाद दूसरे जिन आपसे बतला देंगे, उसकी फैमिली के जो उसी। ये भी मैं आपको अगर एक किस्सा सुना दूं। जी प्लीज। ये मेरे अपने फार्म का है। ये बात है अर्ली 60s वगैरह की, मैंने सुनी भी है अपने बड़ों से कि वहाँ हमारा फार्म जो था उस पे आम का बाग था, अमरूद का बाग था, चीकू का बाग था, कुछ एग्रीकल्चर लैंड थी इस तरह से। तो रात के वक्त फुल मून पे, रात के वक्त सांपों का जोड़ा आता था, काले नागों का। और वो चला जाता था जहाँ अमरूद का बाग था उस तरफ। अमरूद का बाग बहुत घना था, और उसके बाद जो वहाँ हारी वगैरह होते थे
وہ رات کو اگر کوئی جاگ رہا ہو اور دیکھے تو ان کو اس میں باغ میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی گھومتے نظر آتے تھے دور سے. صحیح. وہاں یہ بلیف تھا لوگوں کا کہ جی یہ جو ہے یہ کوئی اور مخلوق ہے، بلکہ اسپیشلی دودھ رکھا کرتے تھے ان کے لیے اس رات کو، اور کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا تھا اور سب صحیح چلتا تھا. وہاں سے جو سندھی ہمارے تھے لوگ رہائشی، وہاں کے رہائشی جو فارم پہ جو ہاری تھے، ملازم تھے، وہ چلے گئے اور ایک پنجابی فیملی آ گئی اوکے پنجاب سے. ان کو میرے والد صاحب نے بتا دیا کہ بھئی یہاں ایسے سانپوں کا جوڑا نظر آتا ہے جب پوری چاند کی رات ہوتی. ان کو کچھ کہنا نہیں، ان کو گزرنے دینا، وہ چلے جاتے ہیں یہاں سے. ہوا یہ 7 بھائی تھے، یہ 7 بھائی اپنی فیملیز لے کے آئے تھے. اس میں سے 3-4 شادی شدہ تھے، باقی جو نہیں تھے وہ بھی سب وہیں کام کر رہے تھے. رات کو وہ آئے، ان کا بلیف نہیں تھا. انہوں نے کہا یار ہمارے بچے ہیں تو اتنے بڑے ناگ ہیں، کالے رنگ کے ناگ ہوتے تھے، مار دیں گے بچوں کو، نہ ڈس لیں یہ نہ کر دیں. انہوں نے مار دیا دونوں، اوئے ہوئے، مر گئے دونوں. حالانکہ اس ناگ کے جوڑے نے ان کو نقصان بھی نہیں پہنچانا کچھ تھا. نہیں، وہ تو آتا تھا ہمارے کنویں کی طرف سے آتا تھا جس کے پیچھے جنگل تھا، اور وہ چلا جاتا تھا امرود کے باغ میں. اور پھر اکثر وہاں کے لوکلز کو نظر آیا ہے رات کے وقت کہ لڑکے لڑکی کی فگر وہاں گھومتے ہیں. اچھا، یہ دیکھیں آپ جو ہندو ریلیجن میں ہے نا کہ اچھا دھاری ناگ، جی 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 جی، جو کہتے ہیں کہ جی ناگ کی ایک عمر ہو جائے تو وہ انسان کا روپ دھار سکتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ جب یہ جن ہوتا ہے یہ سانپ کے روپ میں ہوتا ہے، سانپ کے روپ سے یہ اپنے آپ کو انسان کے روپ میں چینج کر دیتا ہے. تو وہ سانپ ہوتا ہی نہیں ہے کبھی بھی، وہ جن ہوتا ہے. صحیح صحیح صحیح. یا انہوں نے مار دیا جوڑے کو. یقین مانو 1 سال کے اندر 7 بھائی حادثہ ہی موت مر گئے. کسی کا ٹرک ایکسیڈنٹ ہوا، کسی کو سانپ نے ڈسا، کسی کو کوئی بیماری ہوئی. جوان لوگ 7 کے 7 مر گئے 1 سال کے اندر. اللہ اکبر. حالانکہ اس کو وارن بھی کیا تھا کہ ان کو کچھ مت کہنا. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ جن تو نکل جائے گا، اگر وہ نہیں، یہ جن جس وقت اپنا فارم چینج کرتا ہے جی اس وقت جو ہے یہ انسان کے ہاتھوں مر سکتا ہے. ان کو ضرورت کیا پیش آتی ہے روپ بدلنے کی؟ اور دیکھیں ایک تو شرارتی جن ہوتے ہیں، ایک کو تو کہتے ہیں چھلاوا. ٹھیک ہے، چھلاوے کا تو کام ہی یہ شرارتی ہوتا ہے، یہ ڈفرینٹ جانوروں کی شکل میں آئے گا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، اور ڈفرینٹ جانوروں کی شکل میں آ کے صرف ڈرائے گا آپ کو. مطلب بلا وجہ گھورے گا. آپ نے قصہ سنا ہوگا اور سب کے ماموں کے ساتھ ہوا ہوتا ہے، بکری کا بچہ. بکری کا بچہ یہ بہت سنا ہے. یہ حقیقت ہے. اوکے، یہ حقیقت ہے. سنسان جگہ پہ بکری کا بچہ نہیں تو خرگوش مل جائے گا آپ کو، کوئی اور جانور مل جائے گا، اور آپ ڈر کے بھاگو گے، یہ نقصان نہیں پہنچائے گا اور پھر وہ غائب ہو جائے گا. صحیح. تو یہ تو چھلاوا کہلاتا ہے یہ والا جو جن. دوسرے جن بھی جو ہیں اکثر جو اچھی مٹھائی کی دکانیں ہیں، اوکے، رات کو آپ نے دیکھا ہوگا دیر تک کھلی رہتی ہیں. بالکل. اور ان کو جو ہے مٹھائی ان کے پاس باسی نہیں ہوتی، کبھی بھی فریش ہوتی ہے، فریش ملتی ہے. اس وقت آدھی سے زیادہ پاپولیشن کو ڈائبٹیز ہے. ٹھیک ہے، مٹھائی مہنگی اتنی ہو گئی ہے کہ ہر آدمی افورڈ بھی نہیں کر سکتا. 2000 روپے میرے خیال سے کلو ہو گئی اچھی والی مٹھائی. اب ٹرینڈ چینج ہو گیا کیک کی طرف، کیک کی طرف چلے گئے. ویسے بھی ماڈرنائز ہو گئے، اب وہ کیک لے کے جاتے ہیں، اب مٹھائی کوئی نہیں لے کے جاتا. بالکل ایسے ہی. صحیح ہے. اور میٹھے کا اس طرح سے رجحان بھی کم ہو گیا ہے مٹھائیوں، مگر منو مٹھائی بک رہی ہے. میری بہت سی مٹھائی والوں سے بات ہوئی ہے. اچھا، آتے ہیں انسان کی صورت میں. کوئی قصہ سنائے ذرا مٹھائی والی دکان کا بھی. یار یہیں کا گلشن کا ہی ہے قصہ. تو انہوں نے بتایا تھا جو وہاں کے صاحب تھے، مینیجر صاحب، میں دام بھی نہیں بتاؤں گا، دکان انہوں نے منع کیا ہوا ہے، میں نے اس لیے سنایا بھی نہیں، اپنے چینل وغیرہ پہ بھی نہیں سنایا. آپ نے کہا بتا دو، بڑی تو میں نام بھی نہیں بتا رہا. میں ان سے میں نے پوچھا، میں کہا کبھی ایسا ہوا ہے
कहते हैं आते हैं। तो मैं कहा एक तो पहचानते कैसे हैं कि ये जिन है, जब इंसान की सूरत में आते हैं। तो मैं कहा एक तो ये पलक नहीं झपकाते हैं, ये बात बहुत कम करते हैं और इशारे से बता देते हैं कि बस ये मिठाई दे दो, और जो नोट निकाल के देते हैं बिल्कुल कड़क नोट होते हैं, और आंख नहीं मिलाते, ये आंख नहीं मिलाते, आई कांटेक्ट नहीं करते हैं। तो मैं कहा अच्छा, तो मैं कहा एक कोई वाक़या बताएं। उन्होंने कहा एक दफ़ा इसी तरह से 2 बंदे आए, उन्होंने आके कोई 20 किलो मिठाई खरीदी। तो ये समझे कि भाई होगी कोई रस्म, होगी कोई मंगनी की, कोई मेहंदी की, कोई उसमें जानी होगी। कहते हैं वो 2 10-10 किलो के टोकरे बना के दे दिए। कहते हैं वो लेके बाहर निकले और सामने फुटपाथ पे बैठ गए और बैठ के वहीं खाना शुरू कर दिया, और 10 मिनट में सारी खा भी गए। कहते हैं जब ये देखा ना दुकान के अंदर से ही कि वो सामने बैठ के खा रहे हैं, तो कहते हैं मैं समझ गया उस वक्त कि ये कोई दूसरी मखलूक है, हम नहीं निकले बाहर। कहते हैं 10 मिनट में वो 10-10 किलो मिठाई दोनों खा के उठ के चले गए, टोकरे वहीं पड़े रह गए। वेरी स्ट्रेंज। तो ये इस तरह की, मैं बताऊं एक बड़े मजे का वाकया। अब तुम कहोगे कि हर चीज आपके साथ हुई है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या मैंने पहले ही कहा था कि आपके पास बड़ा ज़ख़ीरा है? नहीं, मगर वो लोगों को शक होता है ना कि यार हर चीज इसके साथ कैसे हुई है। देखिए अल्लाह ने ये भी किसी किसी के ऊपर से अल्लाह ये पर्दा हटा देता है, अल्लाह की मर्जी है किसी को। बिल्कुल। तो मैं बताया आपको थोड़ा सा मेरा ताल्लुक इस वजह से होगा या जिस भी वजह से है, मेरे साथ हुए हैं बहुत से। मैंने बैचलर्स किया, उसके बाद मास्टर्स करने मुझे जाना था कनाडा। ठीक है। तो बीच में आ गया गैप। हमारी एक दुकान थी यहीं, तो वो बंद पड़ी थी खाली। तो उस वक्त शौक़ था कि कुछ बिजनेस करूं, वो करूं, एक्सपीरियंस गेन करूं। मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि यहाँ मैं इलाके में कोई ग्रोसरी स्टोर नहीं है। तो हमारा इलाका जब नया नया डेवलप हो रहा था तो कोई दुकान नहीं थी वहाँ। तो मैं कहा कि मैं खोल लूँ, इसमें ग्रोसरी स्टोर बना लूँ। वालिद साहब ने कहा मर्जी है। तो वो थोड़ा सा पैसे उन्होंने दे दिए कि भाई ये लो, दुकान तो थी अपनी, सामान वामान डाल के एक ग्रोसरी स्टोर बना लिया। अब मैं होता था वहाँ, एक सेल्समैन होता था। तो बाहर एक गार्ड रखा हुआ था। मैं जरा पानी जी 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 प्लीज। एक गार्ड रखा हुआ था। अब ये नोट करना शुरू किया कुछ अरसे के बाद कि रात के वक्त जब हमारा बंद करने का वक्त, तो हम कोई रात के 10 बजे बंद करते थे, 10 साढ़े 10 बजे, कि बस बंद करने से 5-10 मिनट पहले जब हम सामान जो बाहर रखा होता था दुकान से वो अंदर करना, 5-6 छोटे छोटे बच्चे आए, बहुत प्यारे, गोरे गोरे, और उनकी शक्लें कुछ इस तरह की जिस तरह से ये गिलगित के लोगों की नहीं होती, चपटे से थोड़े से फेस और क्यूट से इस तरह। जी जी। वो आए और आके वो जो टॉफियाँ रखी हुई होती थी ना, वो टॉफियों की तरफ वो सेल्समैन को सिर्फ इशारा करें। हमने खुद ही टॉफियाँ भी रखी होती थी। उस ज़माने में मेरे ख्याल से 1 या 2 रुपए की एक टॉफ़ी मिलती थी। हर बच्चे के हाथ में 10-10 रुपए का नया नोट, और 10-10 रुपए दें और 10-10 रुपए की टॉफ़ियाँ लेके 4-5 बच्चे चले जाएं। तो एक दिन मेरे सेल्समैन ने मुझसे कहा कि ये यहाँ के तो नहीं है। तो मैं कहा भाई तुम्हें कोई किराएदार आए होंगे, कोई आगे कच्ची आबादी है, वहाँ कोई लोग आए होंगे तो होंगे। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो जानता हूँ सबको, यहाँ तो कोई ऐसा नहीं आया, तो गिलगित ही लगते हैं, ये तो शक्लों से ही कहीं और के लगते हैं, ये तो नहीं। तो मैं कहा यार होंगे, हमें क्या है, हमसे तो रोज़ाना ये ले जाते हैं। यार एक दिन उसने क्या किया कि बच्चे जैसे ही आए, ये निकल के उनके पीछे हो गया देखने को कि कहाँ जा रहे हैं।
थोड़ी देर के बाद ये वापस आया पसीने पसीने हुए हुए, सेल्समैन जो है, बाल इसके बिखरे हुए से, और वो डर जाए ना बंदा तो जैसे चेहरे से हवाएं उड़ जाती हैं। मैं कहा क्या हुआ? कहता है वो गए वहाँ, वो दीवार है एक बनी हुई, एक फैसिलिटी है, उसकी दीवार है बहुत बड़ी, तो मैं नाम इसलिए ले रहा कि लोग एग्जैक्ट उस जगह पे पहुंच जाएंगे। कहता है वो दीवार के अंदर से यूं करके निकल गए। मैं कहा दीवार में कोई सुराख होगा, वो अंदर कोई रहते होंगे वहां लोग उस तरफ दीवार के, और कोई जगह होगी बनी हुई उसमें। उसने कहा नहीं कोई जगह नहीं है। मैं कहा अच्छा दुकान बंद करूं। बंद की, गाड़ी में बैठा, उसको भी बिठाया, मैं कहा दिखाओ, वो लेके गया मुझे, वो हेडलाइट्स मार के देखी, वाकई कोई वो नहीं। मैं कहा यार आगे से भाग गए होंगे, तुम ऐसे ही आप ये सोच लोगे तुम्हें को मुगालता लग रहा है। मैं भी उनको रोज देखता था, बच्चों को तकरीबन रोज ही, और ये ना यकीन करने वाली बात है, ऐसे ही अचानक जिनके बच्चे। अब क्या हुआ कि 2-3 दूसरे दिन से इसने आना छोड़, 2 दिन के बाद ये गायब। अब ये गायब, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, एक दिन नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, तो मुझे बड़ी तकलीफ, मैं अकेला कैसे संभालूं दुकान। मैं गया उसके घर पे, घर मुझे उसका पता था कहाँ है, तो मैं गया उसके घर पे, तो उसके बाप ने दरवाज़ा खोला, तो मैं कहा भाई वो किधर है, आ नहीं रहा ड्यूटी पे। तो कहने लगा वो तो जो है, जो परसों आए दुकान से, तो वो तो उसके बाद से उसको बहुत तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है, वो तो चारपाई पे पड़ा है, उससे उठा ही नहीं जा रहा। आओ देखो। मैं गया अंदर, मैं कभी क्या हुआ, तो कहता है कि उस दिन जो मैं दुकान से बंद करके वो पैदल जाया करता था अपने घर, वॉकिंग डिस्टेंस पर। कहता है रास्ते में एक बहुत बड़ा सा दरख्त है, कहता है उसके नीचे एक बंदा खड़ा हुआ, बुजुर्ग सा, और कहता है उसने मुझे कहा, मैं चाह रहा चलते हुए, तो उसने कहा आइंदा हमारे बच्चों के पीछे मत आना। और कहता है जो मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी लाल आंखें और यूं आग की तरह चमक रही थी। कहता है आग की तरह उसकी आंखें चमक रही थी, मैं वहां से भागा हूं, मैं आके घर पे गिरा हूं, जब से मेरा बुखार नहीं उतरा। खैर वो उसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी, वो नहीं आया दुकान। ओए 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 ओए, वो नहीं आया। यानी कि हमें, हाँ ये भी मैंने सुन रखा है कि कभी भी इनको ये हमें प्रिटेंड नहीं करना है कि हमने इनको रिकग्नाइज कर लिया है। हमें इन्हें पता ही नहीं चलने देना है कि हमें इन पे शक हो रहा है या हमने इनको पहचान लिया, फिर अपनी प्रेजेंस वहाँ से हटा लेते हैं, वहाँ से फौरन चले जाते हैं। हटा भी लेते हैं, कभी कभी ये एडवर्स रिएक्ट भी कर लेते हैं, अग्रेसिव भी हो सकते हैं। हाँ, रिएक्शन का कुछ पता नहीं होता, मूड्स का नहीं पता है, कुछ उनके मूड्स का नहीं पता है। ये कम समझ मखलूक है। ओके, देखिए इंसान की इंटेलिजेंस इनसे कहीं ज़्यादा है। अल्लाह ने हर एक को कोई ना कोई सलाहियत दी है। बिल्कुल, इंसान को अल्लाह ने सलाहियत दी है, उसको दिमाग बहुत पावरफुल दिया है, इसको सलाहियत दी है ये अपना फॉर्म चेंज कर सकते हैं, ये अपने आप को गायब कर सकते हैं, ये हवा में उड़ सकते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रैवल कर सकते हैं मिली सेकेंड्स में, मगर इंटेलिजेंस कम दी है। तो ये अल्लाह ताला ने फ़र्क रखा है हम में और उनमें। अच्छा चौधरी साहब, रिसर्च क्या चल रही है आजकल, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा काम चल रहा है, और कौन सी नई चीज़ जो है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ नया डिस्कवर करने की आपकी ख्वाहिश है और आप लगे में कि मैं इस चीज़ को रिसर्च इसकी जारी रखूं? देखें, एक तो रिसर्च मैंने जैसे बताया, मैंने की बिगफुट पे 3 एपिसोड्स में पढ़ा हुआ है, कहानी पुरानी पे। दूसरे मैंने फिर रिसर्च की, मैंने आपको बताया कि जिन्नात किस चीज़ से डरते हैं। बिल्कुल, इसकी भी बात हो चुकी है अजलान शाह की पॉडकास्ट में। अब जो मेरी लेटेस्ट रिसर्च चल रही है, जो अभी तक मैंने अपने चैनल पे भी बात नहीं की है, ना किसी और को बताया है, अब आपने मुझसे पूछा है तो मैं बता देता हूँ। प्लीज। अगर अभी, क्योंकि मैं किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुँचा हूँ, मगर ये इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे बहुत, एक जस्तजू, जल परी। ओके, जल परी क्या? मरमेड। वेरी इंटरेस्टिंग। मरमेड
جنوں میں سے ہے کوئی مخلوق یا گہرے سمندروں کا کوئی جانور یا کوئی آبی مخلوق ہے؟ آبی مخلوق ہے. دیکھیں جنات کے بارے میں کہا گیا ہے جو اس کو موٹا موٹا 3 چیزوں نسلوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. آگے پھر سب ڈویژنز تو بہت ہیں. 3 جو میجر بتائی گئی ہیں حدیثوں میں وہ کہا گیا ہے کہ اڑنے والے، تیرنے والے اور زمین پہ چلنے والے. ٹھیک ہے. تو سمندر میں بھی جنات بھی ہو سکتے ہیں. یہ قصے سنے میں نے بہت سے مرمیڈ کے بارے میں کہ جی اس کی سائٹنگ ہوئی. اچھا کچھ کہتے ہیں بہت خوبصورت ہے، آدھا دھڑ اس کا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ بہت بدصورت ہوتی ہے. جب میں نے ریسرچ اس پہ شروع کی تو یہ میری ایک دوست ہیں، ان کا ایک چینل ہے، وہ بھی ہارر سٹوری سناتی ہیں. نمرا نام ہے ان کا، ٹیلز بائی نمرا کے نام سے چینل ہے ان کا. تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا جل پری کے بارے میں. یہ میں ابھی شارٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو پورا سننا چاہے جا کے دیکھ لے ان کے چینل پہ، انہوں نے ڈیٹیل میں سنایا ہوا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی کوئی دوست ہیں، ان کے انکل کو ان کے نانا نے، یعنی کہ ان کے نانا ہوئے، انہوں نے میٹرنل نانا، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ بات ہے کوئی 50s کی، کہ جس وقت یہ 2 دریا جو ہے جہاں ریسٹورانٹس وغیرہ بن گئے ہیں، جب 2 دریا ریسٹورانٹس وغیرہ کچھ نہیں تھے، فیز 8 بھی نہیں بنا ہے ڈیفینس کا، سنسان علاقہ تھا، تو وہ اکثر وہاں چلے جایا کرتے تھے ان کے نانا اور یہ ان کے ماموں وغیرہ، اور جا کے وہاں یہ لوگ چل آؤٹ کرتے تھے. تو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی ٹرٹل نظر آیا کہ وہ الٹا ہوا ہوا ہے، بیچ پہ آ کے الٹا ہوا ہوا ہے. تو اتر کے بیچ پہ گئے، جا کے اس کو ٹرٹل کو سیدھا کیا کہ سمندر میں چلا جائے. پتھروں کے پیچھے انہوں نے دیکھا کہ ایک کوئی اور مخلوق پڑی ہوئی، اس کی کرانے کی سی آواز آئی. تو وہ جا کے جو دیکھا تو کہتے ہیں کہ وہی آدھی مچھلی اور آدھے انسان، مگر جو مرمیڈ کا کہا جاتا ہے نا جل پری کو کہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورت نہیں، بہت ایک عجیب سی شکل، ڈرونی سی شکل کی وہ، اور یہ سمجھ نہیں پائے کہ کیا مخلوق ہے. اس کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ پانی سے یہ بھی باہر آ گئی ہے، اسے بھی انہوں نے مچھلی سمجھ کے پانی میں ڈالا. تو جب پانی میں ڈالا اور یہ پلٹ کے آنے لگے تو اس نے پیچھے سے آواز نکالنی شروع کی، ایک ویلنگ ساؤنڈ، سائرن کی طرح سے. ان کو پرانے زمانے میں گریک میتھولوجی میں دیکھیں تو ان کو سائرنس بھی کہا جاتا تھا، اور یہ جہازوں کو ڈبو دیا کرتی تھیں. یہ سیلرز ان کی آواز سن کے پاگل ہو جاتے تھے. تو یہی ان کے نانا کے ساتھ ہوا کہ وہ اس کے بعد جو ہے وہ کچھ لاس سے ہو گئے. اس وقت آ تو گئے وہاں سے، مگر انہوں نے پھر روز روز جانا شروع کر دیا وہاں. انہوں نے اپنا نوکری ووکری سب چھوڑ چھاڑ دی اور کھانا پینا چھوڑ دیا، اور ایونچولی وہ مر گئے. تو یہ ہے. پھر میرے ایک اور دوست نے بتایا کہ رات کے وقت وہ بھی یہیں 2 دریا پہ رات کو ایک بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ ایک اور اس کا دوست تھا، بیٹھے ہوئے لوگ باتیں کر رہے تھے. یہ بات ہے کوئی 10-15 سال پرانی. تو کہتا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مچھلی نکلی ہے پانی سے، اور وہ پانی پہ کھڑی ہوئی ہے، اور آدھی عورت ہے آدھی مچھلی ہے، اور 2 منٹ تک وہ ہم اس کو دیکھتے رہے، اس کے بعد وہ ڈبکی مار کے واپس چلی گئی. تو اب جو میں ریسرچ اس وقت کر رہا ہوں، آگے اس پہ اور بات کرتے ہیں کہ وہ اس پہ کر رہا ہوں کہ یہ مخلوق کوئی سمندری مخلوق ہے، کیونکہ سمندر ابھی صرف 5% ڈسکور ہوا ہے، 95% نہیں ہوا ہے، اس کی گہرائیوں تک کوئی نہیں پہنچ سکا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ کوئی سمندری مخلوق ہے یا یہ کوئی جن. صحیح ہے. اچھا یہ جو ہم اکثر میلوں میں دیکھتے ہیں یا ادھر ادھر جو انہوں نے مرمیڈز بنائی ہوئی ہیں، یہ تو لڑکیاں ہی ہوتی ہوں گی یقیناً، اور یہ وہ ایک کریکٹر پلے کر رہی ہیں. ہاں یہ تو وہ سوٹ پہنا دیتے ہیں ان کو، جیسے ہمارے بچپن میں ہوتا تھا یہ زو کے اندر وہ لومڑی بنا ہوا ہوتا تھا ایک آدمی،
پتہ نہیں اب ہوتا ہے یا نہیں، رانی باغ میں اس آدمی نے شکل نکالی ہوئی ہوتی تھی، لومڑی کی کھال پڑی ہوتی تھی، وہ لوگوں سے بات کر رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، جو آپ نے قصہ سنایا جی ان کا ٹیلز بائی نمرا، انہوں نے جو آپ کو سٹوری سنائی تھی ٹیلز وتھ نمرا ہے شاید. ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے جو بات بتائی تھی کہ مرمیڈ کو دیکھا ہے باقاعدہ. جی انہوں نے بھی یہ بتایا، یہ ان کے نانا، ان کی دوست کے نانا کا واقعہ ہے، یہ ان کے چینل پہ انہوں نے تفصیلی سنایا. کیونکہ میرا نا چودھری صاحب دماغ ایڈمٹ نہیں کر پا رہا اس بات کو، تسلیم ہی نہیں کر پا رہا ہوں آج تک کہ یار یہ کیسے ہی پاسبل ہے کہ آدھا دھڑ انسان کا، آدھا مچھلی کا، لیکن اللہ کی ایک مخلوق ہے. پھر پاسبلٹیز پہ تو پھر نہیں آپ کو نہیں پتا نا، اگر ہے آپ دیکھو دنیا کا کتنا پرسنٹ تو سمندر ہے. بالکل ایسے ہی ہے، اور وہ سمندر ابھی صرف 5% ڈسکور ہوا ہے. اس کی جو میپنگ ہوئی ہے الیکٹرانک، وہ بھی 26% ہوئی ہے. تو آپ اس وقت میپنگ بھی نہیں کر سکے ہو، آپ نیچے تک جا ہی نہیں سکے ہو. نیچے اب کس طرح کی مخلوق ہے یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اٹ مینس کہ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ یہ مخلوق بھی ہو. اب یہ آپ ریسرچ جس دن کوئی نتائج آپ اخذ کریں گے، بالکل اسی دن میں آپ سے انشاءاللہ پوچھوں گا، اور ضرور آپ کی سٹوریز میں تو آپ یقیناً بتا ہی دیں گے نا، تو میں وہاں سے بھی دیکھ لوں گا. اچھا اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ابھی ہم آف کیمرہ جیسے ڈسکشن کر رہے تھے کہ ماحول اس وقت جو چلا ہوا ہے جنگ کا انڈیا کے ساتھ، تو اب مزے کی بات، سونے پہ سہاگا کہ آپ ہی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہہ رہے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ ان کے پاس ہر چیز سے ریلیٹڈ سٹوری ہوتی ہے. اچھا بات یہ ہے کہ یہ اسی ماحول سے یہ بات یاد آ گئی کہ میرے پاس ایک زمانے میں جو ہمارا علاقہ ہے، جو ہماری سوسائٹی ہے، اس کی سیکیورٹی میرے پاس ہوتی تھی. تو میں نے وہاں جو سیکیورٹی گارڈز کا جو انچارج رکھا ہوا تھا، وہ ایک ریٹائرڈ صوبے دار تھا. اوکے. تو وہ ایک دن بیٹھا ہوا مجھ سے بات کر رہا تھا، اس سے میں جنگی واقعات سنا کرتا تھا. اس نے 65 کی جنگ لڑی ہوئی تھی، 71 کی جنگ لڑی ہوئی تھی. تو وہ جنگ کے محاذ کے قصے سنایا کرتا تھا. تو رات کو اکثر بیٹھ کے مزہ آتا تھا، سناتا تھا کہ اچھا لالا سناؤ، پٹھان آدمی تھا. اس نے ایک دفعہ مجھے بتایا، کہتا ہے کہ سیال کوٹ کے بارڈر پہ یہ تھا پوسٹڈ، اس کی ریجیمنٹ. تو کہتا ہے کہ وہاں جب سیز فائر ہوا تو کہتا ہے ہم اور انڈیا کی فوج آمنے سامنے بیٹھے تھے، کہ کہتا ہے بیچ میں صرف کوئی 8 یا 10 فٹ کا فاصلہ تھا، اور ہم ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے ہیں. کہتا ہے لڑائی تو ہم سرکار کے لیے لڑ رہے تھے، ڈیوٹی کر رہے تھے، کوئی ویسے انسانی تو آپس میں دشمنی نہیں تھی. تو کہتا ہے جب سیز فائر ہو گیا تو ہم بات چیت بھی کر دیتے تھے. تو کہتا ہے ایک دن انڈین فوجیوں نے پوچھا ہم لوگوں سے، کہتا ہے جو پاکستانی فوج یہاں بیٹھی تھی ان سے، ہم سپاہیوں سے پوچھا، ان سپاہیوں نے، کہتے ہیں کہ باقی تو سب صحیح ہے، یہ بتاؤ تمہاری وہ ریجیمنٹ کون سی ہے جو سفید گھوڑوں پہ آتی ہے، سفید کپڑوں میں ہوتی ہے اور ہاتھوں میں تلواریں ہوتی ہیں، اور جب وہ حملہ کرتی ہے تو ہماری بندوقیں جیم ہو جاتی ہیں. تو کہتا ہے میرا پھر یہ روٹا کھڑا ہو رہا ہے جو میں سنا رہا ہوں، یہ دیکھو. کہتا ہے کہ یہ چیز، اب نمازی پرہیزگار آدمی جب تو بوڑھا ہو چکا تھا اور 5 وقت کا نمازی، تو کیوں جھوٹ بولے گا. کہتا ہے یہ خود ہم سے ہندوستانی فوج کے جوانوں نے کہا ہے کہ پوچھا ہے کہ وہ کون سی ریجیمنٹ ہے ہم کو بتاؤ، گھوڑوں پہ وہ حملہ کرتی ہے. تو اب یہ بتاؤ 65 میں تو کوئی گھوڑوں کی ریجیمنٹ جنگ نہیں لڑنے گئی تھی. وہ تو زمانہ گھوڑوں کا تو دور کب کا ختم ہو چکا تھا، 100 سال پہلے ختم ہو چکا تھا. یہ اشارہ جاتا ہے تصوف کی طرف، یہ اشارہ روحانیت کی طرف، بالکل اس طرف جاتا ہے. یہ غیب سے مدد کی طرف بھی جاتا ہے. یہ ہے وہ مدد. دیکھو میں ابھی ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے کہ دیکھیں، ہمیں اللہ معاف کرے، ہماری قومیت کا، ہم مسلمانوں کی بڑی بات ہی، اچھی بات ہی یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی نے ہمیں لڑنے کا حکم کبھی بھی نہیں دیا. ہمیں ہمیشہ پیار بانٹنے کا حکم دیا، اخلاق بانٹنے کا حکم دیا. لیکن اگر کوئی لڑائی میں پہل کرے گا، کوئی ہمیں تنگ کرے گا، کوئی آ کر ہمیں ڈچ کرے گا یا کچھ بھی کہے گا، تب تو ڈیفینیٹلی ہمارے لیے بھی احکامات ہیں، ہم تب ہی لڑیں گے. ادروائز ہمارے اینڈ سے ہمیشہ پہلے پیار ہی کی بات ہوگی. ٹھیک ہے. تو میں یہی ویڈیو میں بھی میں نے بات کی
کہ ہمارے جو جوان بارڈرز پہ تعینات ہے نا, تعینات بھی کیا لفظ ہے, مطلب جو وہاں پر اپنی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک جذبے کے تحت. تو اگر وہ ایک جوان آپ کو کھڑا ہوا نظر آ رہا نا, وہ ایک نہیں ہے, وہ ایک نہیں ہے, وہ 1,00,000 ہو سکتا ہے, وہ 1 کروڑ ہو سکتا ہے, 1,000 ہو سکتا ہے, وہ 100 کی تعداد میں ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو وہ ایک نظر آ رہا ہے. تو ہم اس جذبے کے تحت لڑتے ہیں. بالکل آپ یہ سمجھ لیں, ہمارا جذبہ یہ ہے کہ جو پاکستان آرمی ہے, آپ یہ سمجھ لیں جو 25 کروڑ پاکستان کی عوام ہے وہ آرمی ہے. ہاں واہ 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 25 واہ کروڑ آرمی ہے. کیا بات ہے, ہم اس طرح اپنی آرمی کے ساتھ اور کھڑے ہیں. جہاں تک ہم پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی تم لوگوں میں تو جہاد ہے, تم لوگوں میں تو یہ کہ مارو, پورے سب کانٹیننٹ میں دیکھ لو, اسلام جہاد سے پھیلا ہے یا پیار سے پھیلا ہے؟ اسلام پھیلایا ہے صوفی بزرگان نے, نظام الدین اولیاء نے, حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے, بابا گنج شکر فرید نے, حضرت لال شہباز قلندر نے, داتا صاحب نے. تو یہ ان لوگوں نے کبھی تلوار اٹھائی؟ انہوں نے کبھی, ان کی باتوں سے, ان کی محبت سے لوگ کنورٹ ہوئے اور ان کے اخلاق سے. اور ان بزرگان نے کون سی طرز اپنائی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں ہزاروں درود اور سلام ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اللہ کی قسم ہماری آج کی نشست کو پتہ نہیں کتنے کروڑ چاند لگ گئے کہ یہ ذکر ہم نے سٹارٹ کر دیا کرنا. سب تیرا کرم ہے. ہاں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کیا بات ہے. تو کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کا کام اسی طرح سٹارٹ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خدا نہ خواستہ مظالم نہیں ڈھائے, کسی کو زبردستی نہیں کہا کہ آگے اسلام قبول کرو. ایون کفار سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا, میرا خیال حج کا موقع تھا, یا اگر میں غلط کوٹ کر رہا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں, کسی ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑوں کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو بھروسہ کرو گے؟ حضرت میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں, کافر کہہ رہے ہیں کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پہ بھروسہ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صادق اور امین ہیں. اللہ اکبر. آپ کا اخلاق سے کافر جو ہے وہ امپریس ہو کے بیٹھے ہوئے. تو یہ اخلاق ہمیں سکھایا گیا ہے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہ اخلاق سیکھیں اور زندگی میں آگے انسانیت پہلے بانٹیں. اور آپ کے جتنے بھی یہ ینگ فینس ہیں, فالوورز ہیں, آپ کے میرے جوان ہیں, بالکل آپ کے جوان جو ہیں, ان کو میرا بھی ایک پیغام ہے بزرگ ہونے کے ناطے, بالکل پلیز اخلاق اپنا اچھا رکھو بچوں. اخلاق دل جیت لیتا ہے, اخلاق دل جیت لیتا ہے, پتھر کو موم کر دیتا ہے. اور یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے. باخدا بڑا پیشنس چاہیے ہوتا ہے, اتنا بڑا جگرا. میں کل صبح سوچ رہا تھا, ایک گمان میں بات چل رہی تھی, میں کچھ تازہ مانگ رہا تھا, تو مجھے ایک آمد ہوئی کہ یار اگر میں تبدیلی چاہتا ہوں, کچھ چینج چاہتا ہوں, اگر میں چینج سے مراد میں وہ چاہتا ہوں جو ہونا چاہیے اور ہم اس چیز سے دور ہو گئے, وہ کیا ہے؟ وہ ایک زندگی گزارنے کا طرز ہے جس سے ہم دور ہو گئے اپنی مرضیوں اور خواہشات کی زد میں آ کے. ہم وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کاوش سٹارٹ سہیب احمد کر رہا ہے تو اس کو اختتام بھی سہیب کرے. سہیب کی نسلوں نے بھی آنا ہے نا انشاءاللہ. سہیب صاحب آپ پودا تو لگائیں, آپ پہل تو کریں. اللہ کل کو آپ کو اولاد دیتا ہے, آپ کی شادی کے بعد آپ کی اولاد ہوتی ہے, کیا پتا آپ کا کوئی ایک بیٹا اٹھ کر آپ کے اس لگائے ہوئے پودے کو درخت بنا دے, پھر ہو سکتا ہے اس کے آنے والا بیٹا اس درخت کو اتنا باغ بنا دے. ٹھیک ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر پودا لگایا ہے تو آپ ہی سب کر جائیں گے. آپ آغاز تو کریں. تو یہ آغاز کرنے کا ہی جذبہ میں کہتا ہوں کہ اپنے اندر پیدا کرو اور اپنے حصے کا کام کرتے چلو. حضرت میں بڑا مشکور ہوں, بڑا ممنون ہوں کہ آپ آئے پوڈ کاسٹ میں, اور آپ نے اتنی عزت بخشی. میں شاید جس کے قابل نہیں ہوں, میں کان کو ہاتھ لگا کے کہہ رہا ہوں بیٹا تم اچھے ہو, تمہارا اخلاق اچھا ہے, تم نے مجھے محبت سے بلایا, میں آ گیا. یہی چیز ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ مجھے محبت سے نہیں بلاتے, آپ مجھے اپنی کوئی وہ دکھاتے کہ میں اتنا بڑا یوٹیوبر ہوں یا میں اتنا بڑا, میں آتا؟ ہرگز نہیں, میں نہیں آتا. میں کہتا آپ ہو, اپنے گھر کے ہو. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. اخلاق سے, پیار سے کہا, میں کہا حاضر. بس شاہ جی میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو میرے ماں باپ نے ایک چیز سکھا دی,
اور میں نے سیکھ لی. میں نے یہ ان سے نہیں پوچھا کہ میں نے پیسے کیسے کمانے, باخدا میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ میں امیر کیسے بنوں گا, میں نے کبھی نہیں پوچھا مجھے خوبصورت لڑکی شادی کے لیے کیسے ملے گی. صرف ایک بات سیکھی اور اپنے گھر میں دیکھی. اب میں سب سے چھوٹا ہوں گھر میں, اور میں نے اپنے پوری فیملی میں اپنے والد صاحب سے لے کر اپنی ذات تک پوری فیملی میں باخدا ایک بھی بدتمیز نہیں دیکھا. میں نے کبھی بدتمیزی دیکھی ہی نہیں. اپنے فیملی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی بڑا کسی چھوٹے کو, کوئی چھوٹا کسی بڑے کو گالم گلوچ کر رہا, ہاتھا پائی کر رہا, لڑ رہا جھگڑ رہا. نہیں, میں نے نہیں دیکھا تو میں سیکھتا ہی کیسے؟ بیٹا یہی خاندانی پن ہے. خاندان اسی طرح سے بنتے ہیں. خاندان پیسے سے نہیں بنتا, خاندان زمینوں سے نہیں بنتا. خاندان بنتا اسی چیز سے ہے کہ آپ کا اخلاق کیا ہے. آپ کو کوئی اچھا کہے گا تو کہے گا یار کس اچھے ماں باپ کا بیٹا ہے, بالکل بالکل, کن اچھے دادا دادی کا, نانا نانی کا پوتا نواسا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مجھ سمیت یہ توفیق دے کہ ہم اخلاق کا دامن ہمیشہ تھام کے رکھیں اور بد اخلاقی سے دور رہیں. اگین تھینک یو سو مچ, اور اگین معذرت خواہ ہوں جو میرے اینڈ سے ڈیلے ہوا. نہیں کوئی نہیں اور ہوتا یہ ہے. آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ اتنی دیر منتظر رہے, میں بڑا معذرت خواہ ہوں. آپ نے اپنی ایمرجنسی بتا دی مجھ کو, اور بس اللہ ان کی بھی مشکل دور الہی کرے. آمین, الہی آمین. اللہ ان کی. تھینک یو سو مچ چودھری بہت صاحب. شکریہ. ہم انشاءاللہ اگین ایپیسوڈ کریں گے, اور میں کسی اسپیسیفک ٹاپک کے لیے آپ کو اگین جو ہے وہ درخواست کروں گا کہ پلیز آئے. تھینک یو سو مچ جوانو فار واچنگ. میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا آپ کے, میری کوئی بات اگر بری لگی ہو تو بس معذرت اس کے لیے, مگر جو میں نے کہا جو بتایا وہ میری سوچ ہے, میں امپوز نہیں کرتا کسی پہ, وہ میری سوچ. اسی کے ساتھ بلکہ آپ نے مجھے وہ جملہ یاد دلا دیا جس میں میں یہ کہتا ہوں کہ پورے ایپیسوڈ میں میری یا میرے مہمان کی طرف سے اگر کوئی ایسا جملہ آیا جو آپ کی دل آزاری کا باعث بن سکتا ہے یا آپ کی دل آزاری ہوئی ہے, تو میں اپنی طرف سے اور اپنے مہمان کی طرف سے آپ سے معذرت خواہ ہوں. معاف کریں, بالکل اسی طرح جس طرح آپ اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اسی طرح آپ اللہ کی مخلوق کو معاف کرتے چلیں, اور زندگی کو آگے لے کر کامیابیوں کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں. اور اسی اپنے پن کے ساتھ کہ تم لوگ جوانوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھو گے اور اپنے ارد گرد والوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھو گے. تھینک یو سو مچ اگین فار واچنگ دس ایپیسوڈ. ٹیک کیئر, بائے بائے, اور اللہ حافظ.